बिहार चुनाव परिणामों को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता ने बदलाव का मैंडेट दिया है और उनकी पार्टी इस जनादेश का सम्मान करती है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बड़ी पार्टियां अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सिर्फ चुनाव के समय राजनीति करती है, लेकिन समाधान नहीं देती। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी गठबंधन सरकार बने उसे बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर तुरंत काम करना होगा। ओवैसी ने अपनी सीटों पर मिले समर्थन के लिए मतदाताओं का धन्यवाद भी किया। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जो नतीजा आया एमआईएम पार्टी के सिलसिले में, और अभी नतीजे आना बाकी है, जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के जिम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो जिम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों एमएलसीज का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का
اور ایسے بے شمار مجلس کے ذمہ داروں کا جو بڑی محنت کی ہے، جستجو کی ہے. اور مجھے آج چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب نے بھی فون کر کے شکریہ ادا کیا. میں نے ان کو مبارکباد دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ملی ہے جوبلی ہل سے نوین یادو کو. اس میں بہت بڑا رول سی ایم کی لیڈرشپ رہی، اور خاص طور سے ان کے منسٹرز محنت کیے. اور میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹیمرس کے چیئرمین کا کہ انہوں نے بڑا اچھا کوآرڈینیشن کیا، ان کو بھی مبارکباد. اور ابھی ایک بلرام پور ایک کانسٹیٹنسی ہے سیمانچل میں، بہار میں، وہاں پر آج سے آدھا گھنٹہ پہلے جناب عادل حسن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ 4 EVMs خراب ہیں. انہوں نے جو کہا کہہ رہا ہوں، تو وی پیٹ سے کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عادل حسن 700 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی. اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی، ہمیں یقین ہے کہ عباد پور ایک علاقہ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے مجلس کا. تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عادل حسن کو بھی کامیابی ملے گی. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے تاکہ مجلس کے ایک اور MLA میں اضافہ ہو سکے. مگر ابھی تک کوئی قطعی طور پر انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے. جو لاسٹ میری بات چیت عادل حسن صاحب سے ہوئی تو باہر نکلے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کسی کے فون پر یہ کہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب مکمل ہوگی، اس کا کیا نتیجہ آئے گا. مگر بلرام پور سے بہت اچھے ووٹ حسنین صاحب نے لیا ہے، اور مگر ان کو کامیابی نہیں ملی. اراریا سے بھی اچھے ووٹ ہم کو ملے ہیں مختلف مقامات سے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیا جائے. اور میں پھر سے بہار کی عوام کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ RJD BJP کو نہیں روک پائے گی. آپ میرے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے یہ بات کہی تھی. میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں MY کمبینیشن کے اوپر. میں پہلے بھی کہا، اسمبلی الیکشن کے دوران بھی کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے، آپ ووٹ لینے والا بنیے. اس سے 2 فائدہ ہوگا، آپ کی لیڈرشپ بنے گی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کمیونل اور فاشسٹ فورسز کو روک پائیں گے. تو یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ضرور میں ان سوالات کا جواب دوں گا. اگر آپ 1 to 1 کرنا چاہ رہے تو آپ سوالات کم کریے، کیونکہ میں 1 2 3 4 5 6 تو 22 ماشاءاللہ سے ہے، اور پھر ہمارے حیدرآباد کے لوکل نیوز چینلز بھی ہیں. تو اس لیے اب آپ کے اوپر ہے. میں تو بیٹھنے تیار ہوں، صرف دعا کر رہا ہوں کہ عادل حسن کو بھی اللہ بلرام پور سے کامیابی دے دے. سر، حیدرآباد کے جوبلی علاقے میں PRS اور BJP نے اپنا استعمال کیا، شخصی طور پر انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا. اس کے بعد کانگریس کی شامل ہوئی. کیا کیا انہوں نے؟ PRS پارٹی اور BJP کے کئی نیتاؤں نے شخصی طور پر جوبلی کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو ٹارگیٹ کیا تھا، آپ کی پارٹی کو ٹارگیٹ کیا تھا، جو کہ کانگریس کو ووٹ ڈالے گا وہ ML کو جائے گی. بہت سارے مدعوں پر انہوں نے بات کی. اس کے بعد ان کی شامل ہوئی. اب ان سے پوچھو، آپ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی ہر وارڈ میں ان کو شکست ہوئی، اور BJP کی ضمانت ضبط ہو گئی. اب تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جوبلی ہلز کے عوام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم بھی بہار میں نہیں جیتے. کیا میں بھی بولوں کہ ہمارے حسنین صاحب ٹھاکر گنج سے 78,000 ووٹ لے کے ہارے؟ میں بولوں کہ 50,000 ووٹ راجد والے کیوں لیے؟ تو یہ اب وہ لوگ بول رہے ہیں تو وہ کھچیانی بلی کھمبا نوچنے کے برابر ہے. میں کیا بول سکتا ہوں؟ نہیں ٹھہرو بھائی، آپ کوئی پوچھنا چاہیں گے تو. سر TDR سر سے جب پوچھا گیا تو یہی بولے کہ ہم تو منچ کھڑے ہوئے اسد صاحب تم چلے گئے، دوست میں نہ رہا. ہم تو اس پہ دیکھیے، یہ سنگم پکچر کا گانا اچھا دکھتا،
یہ سیاست ہے. میں اپنی پارٹی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں کسی کے انتظار میں یا فراق میں نہیں ٹھہر سکتا. میں آپ کو پہلے سے بولا تھا جب آپ تمام لوگ دارالسلام کو آئے تھے کہ کیوں آپ نوین یادو کی تائید کر رہے. میں آپ کو بولا تھا کہ بی آر ایس کا ووٹ گر گیا ہے. اب اس سے بڑھ کے پروف آپ کو کیا ہونا. آپ وہیں ٹھہرے رہیے. میں تو روک نہیں پاؤں گا، مگر میں نہیں ٹھہر سکتا نا. میں ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں. میرے کو اپنی پارٹی کو جب لے کے ہم بہار جا رہے، اتر پردیش میں کام ہو رہا ہے شوکت صاحب کی قیادت میں، وہ بھی آ کے بڑی محنت کیے، سب لوگ آئے. تو اب اس میں اب میں کیا بول سکتا ہوں. اب ان کو سوچنا چاہیے. اور آنے والا تھا جو بات سامنے ہی آپ کو یہاں پر جو لوگ تعریف کر کے ووٹ مانگنے کی شیفٹ میں علاقے میں آپ کے بات کر لو بہار میں آ کے آپ کو پھر بیجنگ کا پروگرام بنانا ملے گا. ایسا ہے بھائی، بعض لوگ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کر اپنے نمبر بڑھا لیں گے اپنے پارٹی میں. چلیے اچھا ہے. ہماری وجہ سے اگر مجھے گالی دینے سے آپ کا نمبر بڑھ رہا ہے اپنی پارٹی میں تو کوئی بات نہیں. ہم تو بھارت کی سیاست کی لیلا ہیں. یہ تمام ہمارے مجنو ہیں. اور بعض وقت ہوتا کیا ہے کہ اظہر الدین کا غصہ اسد الدین پہ نکالتے. تو میں کیا کر سکتا ہوں اس پہ. کوئی بات نہیں، چلتے رہتا. مگر عوام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کی لاج رکھ لی. اور ہم امید کرتے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اس بڑی کامیابی کو لے کر اور اچھا کریں گے تلنگانہ کی عوام کے لیے. شہر میں جو انفراسٹرکچر کی ابھی کمی ہے، سیوک کمیونٹیز ہے، سیوریج لائن ہے، اس واٹر سپلائی ہے، 2 BHK کا ہے، اس سب کو اچھا امپروو کریں گے. اور تاکہ تلنگانہ اور جوبلی ہلز میں ڈیولپمنٹ کروائیں گے تاکہ اس سے غریب عوام کا فائدہ ہو سکے. آنے والے بلدیہ انتخابات میں کیا کانگریس کے ساتھ نہیں، اتنا جلدی کچھ بول نہیں سکتے. جب صحیح وقت آئے گا اس وقت کچھ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. مجھے اپنے پارٹی کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لینا پڑے گا. ابھی تو بہت جلدی ہے، کچھ نہیں بول سکتا ہوں. مہا گٹھبندھن کی جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں سر، آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مہا گٹھبندھن کی کیا یا پھر انہوں نے ایسے فیکٹر یوز کرنا چاہا. آر جے ڈی کے تیجسوی یادو نے آپ کو ایکسپریس بھی کہا تھا اور پھر 18% مسلمانوں کو رکھتے ہوئے نام ڈپٹی سی ایم کے نام نہ دینا. تو کیا یہ تمام جادو بیکار چلا گیا وہاں پر؟ اب ظاہر ہے وہ اپنی شکست کا تجزیہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا بہت سی چیزوں کا. مگر یہ ہم کو نظر آ رہا تھا. یہاں پر کئی ایسے صحافیاں ہیں، انہوں بعد میں آپ آف دا ریکارڈ پوچھ لو ان سے میں ان کو کیا بولا تھا کتنے سیٹ آئیں گے NDA کو. تو ایسے کئی ہمارے صحافی دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں. میں سب سے ایک اپریہنشن کا اظہار کر رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ میری بات جو میں نے کرا تھا وہ سچ ہو گئی، جس کا خدشہ تھا میرے کو. تو اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ کیوں وہ لوگ BJP کو نہیں روک پا رہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کے مجھ پر پتھر مار کر، مجھ پر انگلیاں اٹھا کر، مجھے کچھ بول کر آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے تو بی مائی گیسٹ. مگر اگر آپ واقعی میں کچھ کورس کریکشن کرنا چاہ رہے، اب جیسا میں سنا اکھلیش یادو کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں بولے SIR کی وجہ سے. کب تک آپ پر بکواس بات کریں گے؟ چھوڑیے اس کو. آپ دیکھیے آپ کی کمزوری کہاں ہے. اگر آپ اس طرح سے سوچتے رہیں گے کہ ہم یہ ہیں اور ہم کو جنتا ووٹ ڈالیں گی، ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بڑا ہمبل ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم راجا ہیں اور ووٹر ہماری پرجا ہے تو وہ زمانہ ختم ہو گیا. اگر بہار میں الیکشن لڑتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ کرنے کے لیے آئے، جبکہ جن سوراج نے کھاتا بھی نہیں کھولا. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات سنیے، اگر انڈیا الائنس نہیں جیت رہا وہاں پر
कितने 30 सीटों पर शायद, अब नहीं मालूम काउंटिंग, कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर आप, तो आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या आप बोल सकते इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रूफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीजों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर एमआईएम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूं कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वहां मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। सर, एनडीए की जो नतज है, गिरिराज सिंह का जो पहले वाला बयान है उसको जोड़ दिया जाए कि मुसलमान नमक खराब होते हैं, वोट नहीं देते, तो क्या आज मुसलमानों ने एनडीए को वोट नहीं दिया हो? अख्तर अली मान के खिलाफ सबा जफर खड़े थे, सबा जफर खड़े थे ना, वो नहीं जीत पाए, मगर वोट मिला उनको। तो अब सबा जफर से उनको पूछना चाहिए। ठीक है, हो गया, चलिए।